السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ذکر ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام بخاری نے یہ جو باب باندھا ہے، یہ جامع صحیح بخاری کتاب المغازی کا 22واں باب ہے۔ باب ذکر ام سلیط، اور بات چل رہی ہے غزوہ احد کی۔ تو ام سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ تو مناسبت یہ ہے کہ ام سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر وہ زخمیوں کے لیے، اسی طرح سے شہداء کے لیے، زخمیوں کے لیے پانی بھر کر کے لاتی تھیں جو لوگ پیاسے تھے۔ بس اسی مناسبت سے ذکر کیا گیا یہاں ام سلیط کا۔ اور ام سلیط اس سے پہلے ذکر آیا ہے، یہ ایک صحابیہ ہیں ام سلیم۔ یہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرَ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، یہ ام سلیم، عائشہ کا ام سلیم کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ام سلیط ہے۔ تو ام سلیم یہ دوسری ہیں، اور یہ ام سلیط ہے۔ ام سلیط کون ہے؟ میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ یہ ام سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو سعید خدری کی والدہ ہیں۔ ابو سعید خدری کی ماں کا نام ام سلیط ہے، اور یہ ابو سلیط کی بیوی تھیں، اور ابو سلیط کا انتقال ہو گیا ہجرت سے پہلے۔ تو انہوں نے شادی کی مالک بن سنان خدری سے، اور پھر ان سے ابو سعید خدری کی ولادت ہوئی۔ تو ابو سعید خدری کے باپ کا نام تھا مالک بن سنان، اور مالک بن سنان نے کب شادی کی تھی ام سلیط سے؟ تو ام سلیط کے شوہر کا نام ابو سلیط تھا، ان کا انتقال ہجرت سے پہلے ہو گیا تھا، اور مالک بن سنان نے ان سے شادی کی، جن سے ابو سعید خدری پیدا ہوئے تھے۔ یہ ام سلیط ہے۔ تو ام سلیط کے تعارف کے بعد یہ دیکھیے جو روایت ہے، ام سلیط کا ذکر یہاں کیسے آیا؟ تو ثعلبہ بن ابی مالک کہتے ہیں، یہ قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب وقال ثعلبة بن مالک ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قسم مروتا بین نساء اہل المدینہ فبقی منها مرت جید فقال له بعض من عنده یا امیر المؤمنین اعط هذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي عندك يريدون ام کلثوم بنت علی فقال عمر ام سلیط احق به وام سلیط من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر فإنها كانت تظفر لنا القرابة يوم احد۔ ثعلبہ بن مالک کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چادریں تقسیم کی۔ مرود واحد مرت کا معنی ہے چادر۔ کچھ چادریں تقسیم کی مدینہ کی عورتوں کے درمیان، ایک چادر بچ گئی، یہ مرت عمدہ چادر۔ تو بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین،
یہ چادر آپ دے دیجئے ام کلثوم بنت علی کو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لڑکی تھی ام کلثوم، یہ فاطمہ سے نہیں کسی دوسری عورت سے، تو ام کلثوم بنت علی کو دے دیجیے. تو دے دیجیے یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کے جو آپ کے پاس ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کی لڑکی، یریدون ام کلثوم، یہ ام کلثوم مراد دے رہے تھے. تو عمر نے کہا کہ نہیں، ام سلیت احق بھی، ام سلیت اس کے زیادہ حقدار ہیں. اور ام سلیت یہ انصار کی عورتوں میں سے ان عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی. تو عمر نے کہا ان کے بارے میں کہ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُظْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ، یعنی وہ ہمارے لیے مشق ڈھو کر لاتی تھی غزوہ احد کے دن. ازفر اظفار کے معنی ہوتے ہیں ڈھو کے لانا، یا تظفر باب نصر انصر سے، تظفر یا تظفر باب فعل سے. یہ بعض روایات میں چلے آتا ہے تنقلو، کانت تنقلو لنا القرب یوم احد. تو بس اس مناسبت سے امام بخاری نے باب ذکر ام سلیت، یہاں ام سلیت کا ذکر کیا ہے. آگے ایک باب ہے، باب نمبر 23، باب قتل حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. یہ حمزہ بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو غزوہ احد میں یہ شہید کر دیے گئے تھے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں کیسے شہید کیے گئے، کس نے قتل کیا، یہ لمبی حدیث ہے، امام بخاری نے اس کا ذکر کیا ہے. بس مناسبت یہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کیے گئے تھے، اور اس میں اس کی تفصیل ہے. میں آج اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، اور کل پھر اس حدیث کا ترجمہ، اس کی تشریح کی جائے گی. دیکھیے، یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کر دیا تھا. تو یہ جن صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں بعض مشرکین کو قتل کر دیا تھا، تو خاص طور پر ان سے انتقام لینے کی کوشش کی تھی غزوہ احد میں. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر میں قتل کر دیا تھا. اب ایک شخص تھا وحشی بن حرب، بہت موٹا تندرست. تو وحشی بن حرب نے بیان کیا ہے کہ میرے آقا جبیر بن مطعم نے یہ مجھ سے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے. تو گویا غزوہ بدر میں جو قتل کر دیا تھا طعیمہ بن عدی بن خیار کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کا انتقام لینے کے لیے جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی سے کہا تھا کہ اگر تم قتل کر دو حمزہ کو تو آزاد ہو جاؤ گے. تو اس لیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے در پہ وحشی ہوا، اور اس کی تفصیل کرائے گی انشاءاللہ. یہ حمزہ کو قتل کرنے کے لیے وحشی چھپ گیا ایک چٹان کے پیچھے. تو کہتے ہیں کہ جب حمزہ مجھ سے قریب ہوئے دیکھا میں نے، تو بہت ہی نیزہ باز تھا وحشی، اس کا نشانہ بڑا زبردست تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو حمزہ کو نیزے سے مارا، اور وہ یہ یہاں پیٹ کے نیچے جہاں ناف ہے، ناف کے نیچے مارا، بلکہ ناف اور موئے زیر ناف کے نیچے مارا، اور وہ نیزہ
پاخانے کے دونوں راستوں سے یعنی جو ورقین پیچھے نکل گیا، اور اس طرح سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو وہ یہ ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا واقعہ۔ پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان اور ناک یہ ہندا نے کاٹ لیا تھا اور کلیجہ نکال دیا تھا، اس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ہے۔ تو وحشی نے چونکہ حمزہ کو قتل کیا تھا، لیکن یہ وحشی بن حرب غزوہ طائف کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، شوال سنہ 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے، اور غزوہ طائف غزوہ حنین کے بعد پیش آیا ہے، جو غزوہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا ہے۔ تو وحشی جب مسلمان ہوا تو مسلمان ہونے کے بعد وحشی کو بڑا دکھ تھا، بڑی تکلیف تھی کہ میں نے اسلام کی حالت میں ایک عظیم شخص کو قتل کر دیا ہے، تو ایسا میں کچھ کروں گا۔ وہ ان کے دل میں غم تھا اور تکلیف تھی، دکھ تھا کہ میں کیا کروں۔ خیر مسلمان تو ہو گئے تھے، اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بھئی اسلام سے پہلے کے گناہ کو معاف ختم کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی وحشی کو اس بات کی تکلیف تھی کہ میں نے قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ مسلمانوں میں اور مسلمہ کذاب کی فوج کے درمیان ہوئی تھی، تو وحشی نے طے کر لیا کہ میں مسلمہ کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ جنگ یمامہ کے موقع پر وحشی نے اسی انداز سے نیزہ مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہاں تو نیزہ نہیں مار سکا۔ البتہ وہ نیزہ مارا، یہ سینے پر نیزہ مارا، اور وہ نیزہ کندھے کے درمیان نکل گیا، اور اس طرح سے مسلمہ کو قتل کر دیا۔ اور مسلمہ یہ کہتے تھے کہ قتل تو فی کفری خیر الناس وفی اسلامی شر الناس۔ یہ وحشی بن حرب کی ایمان کامل کی بات تھی کہ وحشی نے کہا کہ میں نے اپنے کفر کے زمانے میں سب سے بہتر آدمی کو قتل کر دیا تھا، اور مسلمان ہونے کے زمانے میں سب سے برے آدمی کو قتل کیا ہے۔ تو یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا یہ پورا واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ امام بخاری نے اس کو ایک واقعے کے تحت نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ بہت تفصیل طلب ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ وحشی نے قتل کر دیا تھا، اس لیے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آگے اس میں ذکر آئے گا، ایک موقع پر وحشی جب اسلام پھیل گیا اور اسلام کی اشاعت ہو گئی اور یہ مسلمان بھی ہو گئے، تو اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ آئے تھے، یہ وحشی آئے تھے، اس کا ذکر آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ فلما رآنی حتی قدمت، مگر اللہ رسول کے پاس آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے کہا کہ تم وحشی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہا تمہیں نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ تو بہرحال آپ نے اتنی بات صرف کہی کہ کیا تم اپنے چہرے کو مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، مت آؤ، اس لیے کہ تم کو دیکھتا ہوں تو مجھ کو اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے کہ میرے چچا کس بے دردی کے ساتھ، کس تکلیف کے ساتھ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے۔ اتنی سی بات آپ نے کی، یہ فطری بات تھی۔ ویسے تو مسلمان ہونے کے بعد ان کا گناہ معاف ہو گیا، اسی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، لیکن ایک فطری تکلیف تھی، آپ کو فطری دکھ تھا کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا تھا۔ بہرحال اس کا ذکر، ان سب باتوں کا ذکر کل آئے گا۔ باب قتل حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔